سہیل بھائی ہیں، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ کیا صرف پاکستان میں ہی قانون ہے کہ 2 شادیاں کرنے والا مفلوج اٹھے گا، باقی دنیا میں ایسا، باقی لوگوں کے لیے ایسا کوئی قانون نہیں، یا کہ ہمارے ملک کی عورت ہی ایسی ہے؟ یہ بھائی جان نے مجھے مفتی صاحب کی ایک ویڈیو پہ کہا، جس پہ میں نے کہا تھا کہ جو 2 شادیاں کریں گے انشاءاللہ مفلوج اٹھیں گے. تو میرے بھائی سہیل بھائی، آپ جہاں سے بولے ہیں وہ تو مجھے پتہ چل گیا ہے، لیکن بھائی جان قانون چاہے انگلستان ہو چاہے ہندوستان ہو، ٹھیک ہے نا، مشرق ہو یا مغرب ہو، ایسٹ اور ویسٹ، بادشاہی میرے رب کی ہے، قانون اس نے بنا دیے ہیں. یہ جو قانون بنائے ہیں، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے نا، اس پہ یہ حکم لاگو ہوتے ہیں، جس نے یہ نہیں پڑھا اس کے لیے کوئی حجت نہیں. ٹھیک، تو یہ میرے رب نے بتایا ہوا ہے، یہ میرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اترے ہوئے الفاظ ہیں. مفہوم ہے کہ جو شخص 2 شادیاں کرے یا زیادہ کرے، پھر ان میں انصاف نہ رکھے، تو وہ قیامت والے دن انشاءاللہ مفلوج اٹھے گا. اب جی، تو ایک ویڈیو آپ نے خاتون صاحبہ کی ملاحظہ کر لی. یہ ٹک ٹاک کے اوپر استخارے کا سمجھ لیجئے دکانداری کرتی ہیں. اپنا فون نمبر بھی وہاں پہ انہوں نے دیا ہوا ہے، اور مفتی طارق مسعود صاحب کو سمجھ لیجئے بڑی بد زبانی کے ساتھ دوسری شادی کے حوالے سے بیش بھی کرتی ہوئی اکثر نظر آتی ہیں. تو بہرحال یہاں پہ آپ نے سنا، انہوں نے ایک حدیث کے بارے میں اشارہ کیا کہ جناب جو بندہ 2 شادی کرے گا اور اس کے اندر وہ انصاف والا معاملہ نہیں کرے گا تو وہ مفلوج اٹھے گا. ٹھیک ہے، اور کوئی حوالہ، کوئی چیز نہیں دی، کوئی روایت، کوئی ریفرنس کچھ شو نہیں کیا. تو آئیے بلا تاخیر پہلے اسی روایت کی طرف چلتے ہیں، جس کو کچھ محدثین نے صحیح کہا، کچھ نے ضعیف بھی کہا. بہرحال جب ہم نے ان کو یہ چیز شو کی کہ یہ روایت جو ہے کچھ محدثین کے ہاں ضعیف بھی ہے، تو انہوں نے وہاں سے وہ کمنٹ بھی ڈیلیٹ کر دیا ہمارا. بہرحال لیکن آپ اپنی اسکرین پہ ریفرنسز کے ساتھ روایت دیکھ رہے ہوں گے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے پاس 2 بیویاں ہوں اور اس کا میلان ایک کی جانب ہو، ٹھیک ہے، یہاں پہ میلان کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، مائل ہونے کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو جس کا میلان ایک کی جانب ہو تو وہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کا دھڑ ایک طرف جھکا ہوا ہوگا. کچھ لوگوں نے اس کا جو ترجمہ ہے وہ یہ کیا کہ جناب اس کیفیت میں آئے گا کہ اس کا پہلو ایک طرف جھکا ہوگا. یہ ہمارے علماء نے اس کا ترجمہ کیا ہے. لیکن یہ خاتون کیا کہہ رہی تھی کہ اگر وہ عدل نہیں کرے گا تو اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. حالانکہ قرآن کی طرف بھی ہم آپ کو بھی اس روایت کے حوالے سے لے کے چلتے ہیں کہ اگر آپ اس روایت کو صحیح بھی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو قرآن نے عدل اور مائل ہونے کو دونوں چیزوں کو الگ کر کے دکھا دیا، ٹھیک ہے نا. اگر ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 129 کے اوپر آپ کو لے کے چلتے ہیں، جس میں ہے کہ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا، کہ اور نہیں قدرت رکھتے کہ اس بات کی کہ تم عدل کر سکو بین النساء، عورتوں کے درمیان، ٹھیک ہے، بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ عورتوں کے درمیان تم اس کی قدرت ہی نہیں رکھتے کہ تم ان کے درمیان عدل کر سکو. تو پھر آگے فرمایا وَلَوْ حَرَسْتُمْ، ٹھیک ہے، لیکن اگر تم کتنا بھی اس کی حرص رکھو، چاہت رکھو کہ عدل کرو، لیکن پھر آگے کہا فَلَا تَمِيلُوا، وہی بات جو حدیث کے اندر آئی کہ اگر کوئی بندہ کسی طرف جھکاؤ رکھتا ہے ایک بیوی کی طرف، کہا گیا فَلَا تَمِيلُوا، اگر تم لہٰذا نہ جھک جاؤ کسی ایک کی طرف، کل المیلی، پوری طرح جھکنا، یعنی کہ، اور آگے کا فَتَذَرُوهَا کالمعلقہ، یعنی کہ بتایا گیا کہ تم ایک کی طرف جھک جاؤ اور دوسری کو چھوڑ دو، اور دوسری طرف ایک طرف اس کو لٹکتا ہوا چھوڑ دو. یہ چیز ہے جو حدیث کے اندر بھی بیان کی جا رہی ہے، اور یہ عورت اس کو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ آپ کو لنک کرتی ہوئی نظر آ رہی تھی، ٹھیک ہے نا. حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ عدل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اصل عادل جو ہے، اصل عدل کرنے والا تو اللہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ اصول بتا رہا ہے، جس کو نبی علیہ السلام بھی حدیث سے ویریفائی کر رہے ہیں، کہ اگر آپ ایک کی طرف جھک گئے، آپ کا جھکاؤ ایک کی طرف ہو گیا، عدل کی بات، انصاف کی بات اس کے اندر آ ہی نہیں رہی حدیث کے اندر بھی، اور نہ ہی مترجم نے اس کا کوئی ترجمہ ایسا کیا. اور قرآن کے اندر بھی اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کر دیا کہ اللہ کا قانون اس معاملے میں کیا ہے، کہ آپ نے ایک بیوی کی طرف جھکنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی کہ آپ کا جھکاؤ اس کی طرف اگر معاملہ ایسا نہیں ہونا. پھر یہ بھی آگے فرمایا گیا کہ وَإِن تُصْلِحُوا، کہ اگر تم درست کر لو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی جھکاؤ یا ایسا معاملہ ہو جائے اور اس کی اپنی اصلاح بھی کر لو آپ، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بخشنے والا مہربان ہے. لیکن یہ عورت آپ کو یہ سبق دیتی ہوئی نظر آ رہی تھی، یہ دوسری شادی والے مفلوج ہو کے اٹھیں گے قیامت والے دن. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. آپ کو اس سے پتہ چلنا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے کس وجہ سے عورتوں کو اپنے ممبر تک رسائی نہیں دی. کیوں نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی کے ممبر یا امامت کے اوپر عورتوں کو نہیں بٹھایا؟
یہ بھی آپ کو حکمت پتہ چل جائے گی کہ وہ جذبات کے اندر آ کے کس کس طرح کی بد زبانی، بد لحاظی اور دین کے حوالے سے کیا کیا مغلظات بول جاتی ہیں. یعنی نبی علیہ السلام کی خود اپنی اتنی شادیاں، اسی طرح صحابہ کی آپ دیکھ لیں، اہل بیت کی دیکھ لیں، کتنی شادیاں. تو کیا نبی علیہ السلام کوئی دوسرا نکاح کرنے آتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ تم دوسرا نکاح ہوا تو تم مفلوج اٹھو گے؟ ٹھیک ہے، لیکن یہ عورت یہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر چیزیں ڈال رہی ہے کہ آپ مفلوج اٹھو گے اگر جو آپ دوسری شادی کرو گے، اور یہ اللہ کا قانون بنا کے پیش کر رہی ہے. حالانکہ آپ دیکھیں قرآن میں، حدیث میں آپ کو ہر جگہ پہ انصاف کا، تقوی کا اور اللہ سے ڈرنے کا ہی ذکر آ رہا ہے، اور آپس میں جو بھی آپ کے معاملات ہیں. ایون آپ دیکھیں بچوں کے درمیان انصاف کا، عدل کا، اس چیز کا حکم دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس چیز کو کبھی بھی آپ کسی اللہ کے ایسے قانون کے اوپر قانون بنا کے پیش نہیں کر سکتے جیسے اس عورت نے کوشش کی کہ اگر آپ دوسری شادی کرو گے تو آپ مفلوج اٹھو گے. اور اسی کے اوپر کسی نے کومنٹ کیا جس کو یہ خاتون اس وقت جواب دے رہی تھی، اور مزید اس میں جہالت کا اظہار اس نے کیا کہ جو مائل ہونا تھا اس کو عدل اور انصاف کے ساتھ بنا کے پیش کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے ہم تو ہماری خود دوسری شادی نہیں ہوئی، لیکن میں صرف آپ کو بتانے کا یہ مقصد ہے. اور ایون ہماری کوئی ویڈیوز آپ کو دوسری شادی کے حق میں یا خلاف ایسی آپ کو نہیں ملیں گی. ٹھیک ہے نا؟ مطلب ہماری سینکڑوں ویڈیوز کم و بیش ہزاروں میں چلی گئی ہوں گی اب تو جو سوشل میڈیا کے اوپر ہیں، شارٹ یا لانگ ملا کے، تو ان میں کبھی بھی آپ کو نہیں نظر آئے گا کہ ہم نے کہا جی ہر بندہ دوسری شادی کر لے، کوئی ایسا معاملہ نہیں. لیکن پاکستان کی جو خاتون ہے یا مسلمان خاتون ہے، اس نے لوگوں کے سامنے یہ پریزنٹ کیا ہوا ہے، یا پاکستان کے کلچر کے اندر یہ پریزنٹ کیا ہوا ہے کہ دوسری شادی کرنا حرام ہے، آپ تو انصاف کر نہیں سکتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم تو انصاف نہیں کر سکتے، لیکن تم نے مائل نہیں ہونا دوسری کی طرف. اس لیے ایک طرف جھکاؤ اپنا نہیں رکھنا. اور اس کو نبی علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یعنی اگر ہم اس روایت کو صحیح بھی مان لیں کچھ محدثین کے فہم کے حساب سے، کہ اگر آپ جھکاؤ اپنا ایک بیوی کی طرف کرو گے اور باقیوں کے ساتھ انصاف والا یا عدل کے علاوہ مائل ہونے والا معاملہ، ٹھیک ہے نا، اس میں مائل ہونے والا یا جھکاؤ والا معاملہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ عدل انصاف والا معاملہ نہیں. اللہ نے تو کہہ دیا آپ عدل کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے یہ مائل ہونے والا یا ایک طرف جھکاؤ ہونے والا اگر معاملہ ہو گیا آپ کا، تو قیامت کو ایز سمجھ لیجیے سمبولیکلی آپ کا ایک طرف جھکے ہوئے آپ آ رہے ہوگے. ٹھیک ہے نا؟ اس سے یہ اس کو فالج زدہ کہہ کے پیش کر دینا. بلکہ ہم ان کے کومنٹس دیکھ رہے تھے، ایسے جاہل قسم کے لوگ آ گئے ہیں کہ ایک لڑکی نے کومنٹ کیا ہوا تھا کہ میرے جو والد تھا یا اپنا کسی ریلیٹیو کا بتایا کہ جناب وہ 34 سال جو ہے وہ فالج میں رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ دیکھیں مالک یوم الدین اللہ بتائے گا کہ وہ فالج میں ہوا تو وہ کس کی آزمائش تھی؟ اس کے گھر والوں کی آزمائش تھی یا اس بندے کی آزمائش تھی؟ اور اس سے اس کو کتنا اجر ملا یا کیا معاملہ تھا؟ اس کی سزا تھی یا اس کے لیے فائدے والا معاملہ تھا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو لیکن وہ لڑکی اس کو سپورٹ کرتے ہوئے اس ویڈیو کو یہ شو کر رہی تھی کہ جناب اس کو فالج ہونے کی وجہ دنیا کے اندر یہی تھی کہ جناب وہ جو ہے وہ انصاف نہیں کرتا تھا، یا پھر ہماری والدہ کے ساتھ اس نے یہ معاملات کیے. یعنی یہ ہے لوگ خود سے مالک یوم الدین آج بن بیٹھے ہیں. اور اس طرح کی جو جاہل عورتیں ہیں وہ بھی یہ معاملہ کر رہی ہیں. بلکہ مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ انہوں نے کیا معاملہ کیا، اتنی بد زبانی والی گھٹیا قسم کی انہوں نے نیگیٹو ویڈیو بنائی جب مفتی طارق مسعود صاحب نے کوئی دوسری شادی کے حوالے سے یا دوسری بیوی کے حقوق کے بارے میں کوئی بات کر دی جس سے ان کو اختلاف ہو سکتا ہے. مجھے اختلاف ہو سکتا تھا اس بات سے، لیکن انہوں نے اس لیول پہ بد زبانی کی اور یہ بھی کہا کہ میرا تو فیس بھی ریویل نہیں ہے، میرا تو نام بھی کسی کو نہیں پتا، تو مفتی طارق مسعود صاحب آپ ہی بدنام ہو جائیں گے. اس طرح کی باتیں جو ہیں مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں کہیں کہ میرا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یعنی بد زبانی کر کے اس کے بعد یہ بھی کہہ رہی کہ مجھے تو کوئی جانتا نہیں ہے لیکن آپ بدنام ہو گئے، آپ کے ساتھ میں یہ کر دوں گی، میں وہ کر دوں گی. تو اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کو ہدایت عطا فرمائے جو کہ قرآن اور حدیث کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتی اور اس کے اوپر اپنی جہالتیں جو اپنے کلچرل جہالتیں ہیں. یعنی آپ پاکستان کا کلچر دیکھیں، یہاں پہ دوسری شادی کرنا، دوسری شادی کا نام لینا ایک بہت بڑا عذاب بن چکا ہے. دوسری شادی کا سمجھ لیجئے ارادہ کرنا ایک بہت بڑی جنگ بن چکا ہے. نہ آپ کی بہن تیار ہوگی اس کے لیے، نہ آپ کی والدہ تیار ہوں گی، نہ آپ کی بیوی، تو پھر وہ اگلی منزل ہے، نہ آپ کا باپ تیار ہوگا. یعنی اگر کوئی آپ کا بیٹا جو ہے
آپ کا کوئی داماد جو ہے وہ دوسری شادی کی کوشش کرنے یا بات کرنے کی کوشش کرے گا تو سمجھ لیجئے اس کے لیے ایک ایسا محاذ کھول دیا جائے گا کہ وہ دوسری شادی کے گلے عذاب سے ڈر کے جو ہے وہ پہلی شادی کے اوپر ہی رہے. اور پہلی شادی کے اوپر جو سمجھ لیجئے بیوی اگر آپ کے حقوق نہیں ادا کرتی، وہ ان عورتوں کو کوئی یاد نہیں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کیسی کیسی لعنتیں ایسی عورتوں کے اوپر برسائی ہیں جو کہ اپنے شوہر کی اطاعت والا معاملہ نہیں کرتی یا پھر ان کی حکم عدولی والا معاملہ کرتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان خواتین کو ہدایت عطا فرمائے اور یہ قرآن اور حدیث کے صحیح فہم سمجھ کے لوگوں تک پہنچائیں، نہ کہ اپنی جہالتیں اس طرح لوگوں کے سامنے جڑتی پھریں.